نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، ماہ مبارکہ ربیع الاول شریف کی بہاریں ہیں۔ یہ پیارا مہینہ ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں اس دنیا میں تشریف لائے اور کفر و شرک کے اندھیرے کو دور کر کے ایمان کے نور کو پھیلایا۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد انیف نقشبندی صاحب نے ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان فرمایا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس سے پہلے والی آیت وہ مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے۔ دونوں آیتوں کا مفہوم اکٹھا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان لوگوں پہ ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے، یعنی جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور آدمی مر گیا اور ختم ہو گیا، دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر حساب کتاب اور جنت دوزخ پہ وہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ائتنا بقرآن غیر ھذا قال الذین لا یرجون لقاءنا ائتنا بقرآن غیر ھذا او بدل، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دو۔ اس کا شان نزول مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کچھ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں ہمارے بتوں کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے، لات منات عزا وغیرہ جن کے وہ پوجا کرتے تھے کافر، ان میں سے کچھ انہوں نے خانہ کعبہ میں سجا کے رکھے ہوئے تھے۔ بیت اللہ شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں سے توحید کا اعلان ہونا چاہیے، وہاں بت پرستی ہوتی تھی، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بت سجا کے رکھے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کی مذمت ہے، ہمیں گمراہ کہا جاتا ہے، ہمارے باپ دادا جو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی گمراہ کہا جاتا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ کوئی اور قرآن لائیں کہ جس میں ان بتوں کو برا بھلا نہ کیا کہا گیا ہو، ان بتوں کی مذمت نہ ہو، او بدل ہو، اور اگر اور نہیں لا سکتے تو اسی کو تبدیل کر دیں، یہ درمیان سے یہ آیتیں جو ہیں وہ نکال دیں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ جو آج کوشش ہو رہی ہے نا کہ قرآن سے فلاں آیت نکال دو، فلاں آیت نکال دو، کوئی بدبخت اٹھتا ہے کہتا ہے کہ چونکہ یہ وہ ہوموں کے خلاف ہے اس لیے میں اس کی توہین کروں گا۔ ایسے بدبخت پہلے بھی موجود تھے، آج نہیں۔ تو کسی ہر ایک کو اپنا اپنا اعتراض ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا بھئی اس میں چونکہ بتوں کی مذمت ہے تو وہ آیتیں درمیان سے نکال دو۔
اگر نہیں نکال یعنی اور نہیں بدل سکتے تو یعنی اور نہیں لا سکتے تو اسی کو بدل دو، وہ نکال دو۔ تو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان لوگوں کا مقصد ماننا نہیں تھا، ویسے ہی استہزاء کے طور پر، ٹھٹھا کے طور پر، مذاق کے طور پر یہ بات کرتے تھے۔ جیسے آدمی کسی چیز کو سیریس نہیں لیتا تو وہ اس کو سنجیدہ اور سیریس نہیں لے رہے تھے، اس لیے کہتے تھے کوئی اور لاؤ بھائی، یہ نہیں، یا اس کو بدل دو۔ اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر یہ کوئی اور کتاب لے آئیں گے یا اس کو بدلیں گے تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، ابھی اللہ کا کلام تو ہے نہیں۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو پھر تو وہ اس میں کوئی الٹرنیشن ہو نہیں سکتی، کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کہا جی یا تو کوئی اور لے آؤ یا اس کو بدلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، سبحان ایک خین رخت، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بدل سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آیات نازل فرمائیں پھر ان کو منسوخ فرمایا۔ ایک وقت تک ان کا حکم تھا، کچھ آیتوں کی تلاوت منسوخ ہوئی اور وہ یعنی حکم باقی ہے، کچھ کا حکم منسوخ ہوا، آیتیں باقی ہیں، کچھ منسوخ تلاوت اور حکم ہے کہ آیتیں بھی درمیان سے وہ ختم کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی ختم ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اختیار رب ذوالجلال کا ہے۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اپنے پاس سے میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وہی آتی ہے جو اترتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اگر رب ذوالجلال کے حکم کی خلاف ورزی کروں تو مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آگے فرمایا قل، محبوب ان سے کہہ دو، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تم پر نہ پڑھتا، ولا ادراکم بھی، نہ تمہیں یہ پڑھاتا نہ تمہیں سکھاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تمہیں پڑھانے اور سکھانے کی، دین قرآن سکھانے کی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی ایک تو اس کے یعنی جو پیچھے بیان ہوا کہ قرآن کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات تھے، بھئی نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں سے یہ نکال دو، یہ تبدیل کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہو بھئی دیکھو 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، تو 40 سال میں نہ میں کسی استاد کے پاس پڑھنے گیا ہوں، نہ کسی اسکول کالج میں داخلہ لیا ہے، نہ میں نے پہلے کوئی کتاب اس طرح کی پیش کی۔ تو یکدم یہ جو میں نے پیش کیا ہے، اگر پہلے بھی کبھی میں نے اس طرح کا کلام پیش کیا ہوتا تو تم کہتے بھئی پہلے بھی تھا ابھی بھی لا رہے ہیں، یا کسی استاد کے پاس گیا ہوا، کسی اسکول کالج میں داخلہ لیا ہوتا تو تم کہتے بھئی ادھر سے سیکھ لیا، میں تو کسی اسکول کالج میں گیا نہیں، میں نے کسی سے پڑھا نہیں، اور پہلے بھی کبھی کوئی اس طرح کا کلام میں نے پیش نہیں کیا، تو اب جو پیش کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور دوسرا اس میں یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل، قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کی دلیل کیا پیش کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنا کردار، اپنا کریکٹر، کہ دیکھو میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، 40 سال عمر جس میں بچپن کو اگر نکال دیا جائے تو بھرپور جوانی بھی یہاں گزاری ہے۔ جوانی میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں نے یہاں مکہ میں جوانی گزاری ہے، تم میرے صبح کو، شام کو، دن کو، رات کو دیکھتے ہو تمہارے سامنے، تو کیا کبھی میں نے جوانی میں کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ اور پھر اس کے بعد
میرے تمہارے ساتھ تجارتی مراسم بھی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کیا، چیزیں لی ہیں بیچی ہیں، کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی سے دھوکہ کیا ہو، کسی سے فراڈ کیا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی پہ زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، میرے اس کردار کے اندر، میرے کریکٹر میں تمہیں کوئی خامی نظر آئے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میری نبوت اور رسالت کا انکار کر دو۔ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے اور میری نبوت کے حق ہونے کی یہ کیا دلیل پیش کی کہ میں اپنا کردار، اب دیکھیں 40 سال تک ایک آدمی ایک شہر میں رہا ہو اور بڑے مجمع میں اٹھ کے کہے بھائی اگر ان 40 سالوں میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو کسی سب کو حق ہے بھائی اٹھ کے کہہ دو، بتا دو۔ بڑا مشکل کام ہے کہ 40 سال میں انسان، دیکھیں انسان ہے، ہر وقت ایک طرح کی آدمی کی جو ہے وہ سچویشن نہیں ہوتی ہے، کبھی انسان کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی صورتحال ہوتی ہے، کبھی کسی سچویشن میں انسان ہوتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد کوئی آدمی اٹھ کے کہے بھائی میں نے 40 سال گزارے ہیں، کوئی عیب ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی کسی قسم کے تم نے میری غلطی دیکھی ہے تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو کے بتا دو، سب کے سامنے کہہ دو اور میرے دعوے کا انکار کر دو۔ اب دیکھیں حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، لیکن انہوں نے کیا کہا جی کہ انہوں نے جادو کر دیا ہے، ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، اس لیے چاند ٹکڑے شکڑے نہیں ہوا ہے، صرف ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا تھا تو ہمیں ایسے لگا کہ چاند سامنے دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن مانے نہیں کہ نہیں جی ہوا نہیں ہے، ویسے ہی ہمارے آنکھوں پہ نظر بندی ہوگی، جادو کر دیا تھا تو چاند ٹکڑے نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ حضور نے جو اپنا کردار پیش کیا، اپنا کریکٹر پیش کیا، یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہاں ماننا انہوں نے نہیں تھا، نہیں مانے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانے، لیکن اس معجزے کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ شق قمر، چاند 2 ٹکڑے ہونے کا انہوں نے انکار کر دیا، باقی معجزات کا انکار کیا، لیکن حضور کا یہ ایسا معجزہ ہے، حضور کا کردار کہ جس کا انہوں نے انکار نہیں کیا، مانے نہیں، انہوں نے نہیں ماننا تھا لیکن انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ صادق اور امین کہتے تھے کہ سارے مکہ میں سب سے زیادہ سچا اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ امانت دار اگر کوئی ہے تو یہ ہیں، حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد وہ سب لوگ دشمن بن گئے تھے، مخالف تھے، لیکن جب امانت رکھنے کا موقع آتا تھا تو بھرے مکہ میں ان کو کوئی اور آدمی نہیں نظر آتا تھا، جہاں ان کو خوف ہو، یقین ہو کہ ہماری امانت محفوظ رہے گی اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو بین ہی پورے طور پر، مکمل طور پر ہمیں واپس لوٹا دی جائے گی۔ امانتیں پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رکھتے تھے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی حقانیت اور قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل پیش کی، یوں کہہ لے سب سے بڑا معجزہ جو پیش کیا وہ اپنا کریکٹر ہے، اپنا کردار ہے کہ دیکھو میرا کردار یہ میرے نبوت کے حق ہونے اور قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی امت ہیں، حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کا کردار یہ ہو گیا ہے کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی غلط کام، ہماری تعداد مسلمانوں کی یہاں کتنی ہے اور جیلوں میں دیکھ لیں وہاں کیا ریشو ہے مسلمانوں کا۔ تو غلط کام جو بھی ہے، اگر کہیں چوری ہوتی ہے، ڈاکہ ہوتا ہے
کہیں پہ ڈرگز کا کاروبار ہوتا ہے تو مسلمانوں کا نام آتا ہے، جو غلط کام ہوتا ہے وہاں مسلمان آ کے، بدقسمتی یہ ہے۔ حالانکہ مسلمان کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کے کہیں بھئی جس مذہب کا یہ ماننے والا ہے وہ سچا مذہب ہے، یہ مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، حضور نے اپنا کردار پیش کیا کہ ٹھیک ہے بھئی میں نے 40 سال گزارے ہیں، اگر کسی ہمسائے پہ ظلم و زیادتی کی ہو، اس کا حق مارا ہو، تمہیں حق پہنچتا ہے میری نبوت کا انکار کر دو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بات ہے مکہ میں ہی سارے خاندان تھا، اس میں سارے رشتہ دار تھے، تو اگر کبھی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے باہر بڑی ان کی شہرت ہوتی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، نہیں بڑا اچھا آدمی ہے، اور صورت حال یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھائی سے وہ بات کرنے کا روادار نہیں ہوتا ہے جی، دو بھائی ہیں، ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک یوں منہ کر کے ایک یوں منہ کر کے گزر جاتا ہے، تو اب باہر اگر اس کی شہرت ہو تو اس شہرت کا کیا فائدہ جب گھر میں یہ حال۔ اب دیکھیں ایک آدمی کے اخلاق کا بڑا غلغلہ ہوتا ہے جی، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، تو گھر میں جا کے بیوی سے اچھا سلوک نہیں ہوتا، یا عورتیں یہاں نہیں ہیں لیکن یہ بات تو صحیح ہے نا کہ بعض عورتوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی اچھی ہے جی، بڑے اخلاق والی ہے، تو گھر میں آ کے وہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے، خاوند کا بیوی سے رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے، تو باہر ہو جائے اس کا کیا فائدہ اگر گھر میں جہاں واسطہ ہے وہاں اچھا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرال سے بھی اچھا سلوک کیا، اپنے دامادوں سے بھی اچھا سلوک کیا، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا، اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کیا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی تلقین کی ہے، بھئی دیکھو یہ میری سنت ہے، یہ اسلام ہے۔ معاملات کو اچھا رکھنا، نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت کا نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی رکھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اس سے علاوہ صدقات بھی کرتا ہے، حج پہ بھی چلا جاتا ہے، عمرے پہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ بزنس کرتا ہے تو اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ادھر فراڈ کرتا ہے، ادھر دھوکہ کرتا ہے، ادھر حق مارتا ہے، ادھر ظلم کرتا ہے، ادھر زیادتی کرتا ہے، تو بروز قیامت کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گے، ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن دنیا میں لوگوں کے حق مارے ہوں گے، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، کسی پہ جھوٹ فراڈ کیا ہوگا، تو اب حقدار آ جائیں گے، آ کر عرض کریں گے یا رب ذوالجلال، یہ آدمی دنیا میں بڑا با اثر تھا، بڑا طاقت والا تھا، پاور والا تھا، ہم کمزور تھے، دنیا میں اس نے ہمارے حق مارے، آج انصاف کا دن ہے، آج ہمارے حق دلائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے آج انصاف ہوگا، اب وہاں روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، تو ان کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے؟ فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے کے حقداروں کو دی جائیں گی، وہ جو نیکیاں لے کے آیا تھا نا، وہ نیکیاں ان حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ فرشتے عرض کر دیں گے یا رب ذوالجلال، بڑا ظالم تھا، بڑا طاقت والا، بڑا پاور والا تھا، نیکیاں تو ہو گئی ختم، حقداروں کے حق باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب پھر باقیوں کا حق یوں ادا کیا جائے گا کہ اس کے گناہ لے کے اس کے کھاتے میں ڈالو، اس کے نامہ اعمال میں ڈالو، اور فرمایا اس طرح اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو معاملات کا درست ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی پیش کی، اپنا کردار اور اپنا کریکٹر پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔